السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کے برج کورس ڈیجیٹل لیسن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سطح دوم لیول 2 یعنی جماعت ششم اور ہفتم کے لیے عنوان براعظم، بحر اعظم اور زمینی اشکال کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم تمام لوگ جس پر زندگی گزر بسر کر رہے ہیں وہ زمین ہے۔ زمین چونکہ وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی میسر ہے، اسی کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر زمین کا چاند پر ابھار نظر آ رہا ہے، یعنی چاند پر ٹھہر کر لی گئی تصویر ہے جس میں آپ کو یہاں پر چھوٹی سی زمین نظر آ رہی ہے جو کہ گیند نما گول ہے، لیکن رنگ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں ہم تو یہ نیلے رنگ کی نظر آ رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر پانی پایا جاتا ہے، اور یہاں پر پانی بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو کہ سمندروں، بحر اعظموں کی شکل میں میسر ہے، اسی لیے زمین کا کلر ہمیں نیلا نظر آتا ہے۔ تو بچوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمین پر پانی زیادہ ہے یا خشکی کا علاقہ زیادہ ہے؟ ہاں، یہاں پر ایک بات آپ کو جاننی چاہیے کہ زمین پر سب سے زیادہ علاقہ پانی کا ہے، خشکی کا علاقہ بہت کم ہے، یعنی سمندر، بحر اعظم جسے ہم کہیں گے وہ بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر زمین کو دور سے دیکھا جائے، چاند پر سے دیکھا جائے تو زمین کا رنگ نیلا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک ڈاؤٹ آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے بچوں، کیسے معلوم ہوا کہ ہمیں زمین گول ہے؟ اس وقت تو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے جو تصویر لیے ہیں اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ زمین گول ہے، لیکن شروعات میں جب لوگ زمانے قدیم میں زمین پر تھے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں کیسے آیا ہوگا کہ زمین گول ہے یا چپٹی ہے یا مسطح ہے؟ اس وقت کولمبس اس نے بھی سمندری راستہ دریافت کیا اور وہ ہندوستان کی تلاش میں نکلا، لیکن چونکہ وہ مغربی سمت آگے نکل گیا جس کی وجہ سے وہ جزائر شرق الہند یعنی ویسٹ انڈیز پہنچ گیا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد دوسرا سیاح جس کا نام واسکو ڈی گاما ہے، 1498 میں وہ بھی سفر پہ نکلا، اور چونکہ اسے پتا تھا کہ اگر مغرب میں جائیں گے تو وہ جزائر شرق الہند کی جانب چلے جائیں گے، ویسٹ انڈیز کی جانب چلے جائیں گے، اس نے کیا کیا، تھوڑا سا راستہ جنوب کی طرف اختیار کیا اور وہ سمندری راستے سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے افریقہ کے جنوب بعید حصے کیپ آف گڈ ہوپ پہنچے، وہاں سے پھر سفر کرتے ہوئے ہندوستان تک پہنچے۔ یہ سمندری راستے بہت ہی طویل ہوتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمندر اتنے بڑے ہوتے ہیں بچوں کہ تا حد نظر ہم جہاں تک دیکھیں گے وہاں تک ہمیں پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ اگر ہم سمندری سفر پر نکلیں گے، اگر ہم کشتی میں جائیں گے تو اس کے کشتی کا سفر مکمل کرنے میں ہمیں مہینوں یا سال بھی لگ سکتے ہیں، یعنی اتنا طویل بڑے بڑے سمندر زمین پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ خشکی کے بھی حصے ہیں جسے ہم بر اعظم کہتے ہیں۔ چلیے ہم انہی بحر اعظم اور بر اعظموں کی تفصیلی طور پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے گلوب پر نظر ڈالتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ زمین ہمیں کس طرح سے نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے بچوں، یہ زمین کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جسے ہم گلوب کہتے ہیں۔ یہ آپ کے اسکول میں، مدرسے میں بھی موجود ہوگا، آپ جا کر اس کا معائنہ مشاہدہ کر سکتے ہیں جس میں تمام ممالک کا جو ہے نا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو نیلا رنگ نظر آ رہا ہے یہ تمام کا تمام سمندری پانی کا رنگ ہے، اور باقی کے جو نظر آ رہے ہیں یہ تمام خشکی کے علاقے ہیں جس میں ہمارا ہندوستان دیکھیے بچوں یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ چلیے بچوں، ہم اسی کو اچھے طریقے سے نقشے میں دیکھتے ہیں۔ ہاں تو بچوں، زمین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی خشکی اور تری۔ خشکی کا حصہ جہاں پر پہاڑ ہیں، میدان ہیں اور جہاں پر زندگی گزر بسر کرتے ہیں، انسان ہیں، جاندار ہیں، تمام علاقے کو ہم خشکی کے علاقے میں تصور کریں گے، اور باقی کا علاقہ جہاں پر پانی ہی پانی موجود ہے اسے ہم تری کہتے ہیں، یعنی بحر اعظم کہیں گے اسے ہم۔ چلیے ہم اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زمین کی تقسیم، زمین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے بحر اعظم، یہ 4 ہیں، اور دوسرا ہے بر اعظم، یہ 7 ہیں۔ بحر اعظم 4 ہیں لیکن بہت بڑے بڑے ہیں اور زیادہ زمینی حصے پر گھیرے ہوئے ہیں، جبکہ بر اعظم 7 ہیں لیکن بحر اعظم کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ بحر اعظم کون کون سے ہیں؟ چلیے ہم اس پر تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بحر الکاہل،
یہ دنیا کا سب سے بڑا بحر اعظم ہے۔ اس کے بعد بحر اقیانوس دوسرا نمبر پہ آتا ہے۔ تیسرا بڑا بحر اعظم بحر ہند ہے، اور چوتھا بحر منجمد شمالی و جنوبی۔ 4 بحر اعظم ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 5 بحر اعظم ہیں، لیکن ہم 5ویں بحر اعظم یعنی بحر منجمد شمالی اور جنوبی کو ایک ہی طرح سے گنتے ہیں، چونکہ یہ منجمد ہے، برف کی شکل میں جمع ہوا بحر اعظم ہے، لہٰذا اس کو ایک ساتھ گنا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو نقشے میں دیکھیں گے تو کس طرح سے نظر آتا، چلیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہ ہے دنیا کا خاکہ، یعنی دنیا کا نقشہ ہے، جسے ہم اچھی طریقے سے آپ کے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو نیلا رنگ نظر آ رہا ہے تمام کا تمام سمندر ہے، اور جو سفید رنگ کے نقشے نظر آ رہے ہیں یہ خشکی کے حصے ہیں۔ مگر یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی بچوں کہ زمین گول ہے، لہٰذا اگر ہم اس کو مسطح کر کر نقشے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ایکچولی یہ گول ہے۔ ایشیا کا مشرقی کونا اور شمالی امریکہ کا مغربی کا کونا دونوں آپس میں قریب قریب موجود ہیں، یعنی ان دونوں کے درمیان صرف 96 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم بحر اعظموں کے بارے میں تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا بحر اعظم کون سا کہا ہم نے؟ بحر الکاہل۔ دیکھیے بچوں، یہ بحر الکاہل ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر 2 بحر الکاہل نظر آ رہے ہیں، کیوں ایسا؟ جبکہ بحر الکاہل تو ایک ہی سمندر ہے، لیکن ہم نے کہا زمین گول ہے، لہٰذا بحر الکاہل یہاں پر بھی موجود ہے، اور یہاں سے لے کر چونکہ زمین گول ہے تو یہاں پر بھی بحر الکاہل موجود ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ اسے کاہل اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ شانت ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، بہت بڑا گہرا سمندر ہے، لہٰذا اسے کاہل کہا گیا ہے۔ دوسرا بحر اعظم کون سا ہے؟ بحر اقیانوس۔ یہ افریقہ، یورپ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے درمیان واقع بحر اقیانوس ہے۔ اس کے بعد تیسرا بحر اعظم بحر ہند ہے۔ یہ ہندوستان کے جنوبی بعید کا حصے میں موجود ہے۔ بحر ہند تیسرا بڑا بحر اعظم ہے، جبکہ چوتھا بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی۔ چلیے بچوں، ہم انہی بحر اعظموں کی تفصیل ایک کے بعد ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بحر الکاہل۔ بحر الکاہل بحر منجمد شمالی سے بحر منجمد جنوب تک دنیا کا سب سے بڑا سمندر۔ اگر اس کا محلِ حقوق دیکھا جائے شمال سے جنوب تک ہے۔ وسعت کتنی ہے بچوں اس کی؟ 68 ملین مربع میل، اور اس کی گہرائی 11,000 کلومیٹر تک گہرا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں، یہ جو تا حد نظر آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ بحر الکاہل ہے۔ اگر ہم اس کو نقشے میں دیکھیں گے، یہاں پر جو سیاہ رنگ جس سے دیا گیا ہے یہ دونوں بھی بحر الکاہل ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ اس کا محل وقوع کل رقبہ 68 ملین مربع میل ہے۔ یہ بحر شمالی سے بحر منجمد جنوبی تک پھیلا ہوا ہے۔ بحر اقیانوس سے 2 گنا اور بحر ہند سے 2.5 گنا بڑا ہے۔ یہ زمین کے سارے خشکی کے حصے سے بڑا اور کل روئے زمین کے 1/3 حصے پر چھایا ہوا ہے۔ خطِ استوا پر اس کی چوڑائی 10,000 میل ہے۔ یہ بحر اقیانوس سے بذریعہ نہر پاناما میں ملا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی امریکہ کے جنوب میں بھی بحر اقیانوس سے جا ملتا ہے۔ یہ دیکھیے بچوں، یہ جنوبی امریکہ ہے، یہاں پر بحر اقیانوس ہے، اور یہ کونا آ کر مل رہا ہے بحر الکاہل کا۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا گہرا سمندر ہے۔ ہمارے جو خشکی کے 7 بر اعظم ہیں ان تمام کو ملانے پر بھی ان سے بھی بڑا ایک ہی بحر اعظم ہے، وہ ہے بحر الکاہل، یعنی زمین کا تقریباً 1/3 حصے پر چھایا ہوا ہے۔ دوسرا بحر اقیانوس، جسے ہم بحر ظلمات بھی کہیں گے، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے بچوں، افریقہ، یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ کے درمیان میں انگریزی حروف یس نما نظر آتا ہے ہمیں۔ یہ دوسرا بڑا بحر اعظم ہے، شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کی گہرائی تقریباً 8,605 میٹر یعنی 8 کلومیٹر گہرا ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے۔ اس کا کل رقبہ 35 ملین مربع میل ہے۔ رقبے میں تقریباً بحر الکاہل کا نصف ہے۔ اس کی شکل انگریزی زبان کے حروف یس سے ملتی جلتی ہے۔ یہ بحر اعظم دنیا کی عظیم ترین تجارتی شاہراہ ہے۔ اس کے کنارے دنیا کے مہذب ترین لوگ آباد ہیں۔ اس کے وسط میں ایک بہت بڑی گہری رج ہے
رچ سندر کی تہ میں موجود پہاڑی سلسلوں کو کہتے ہیں۔ یہ اونٹ کے کوہان کی طرح ابھری ہوئی اور شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہے۔ اس پر کئی جزائر واقع ہیں جو تجارتی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جو کہ بڑے تجارتی مراکز مانے جاتے ہیں۔ بچوں دیکھیے، تیسرا بڑا بحر اعظم بحر ہند ہے۔ یہ ہندوستان کے جنوب بعید کے علاقے میں موجود ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ایشیا کے پورے جنوبی حصے کو تقریباً مکمل طریقے سے، یعنی ادھر بحر الکاہل مشرق میں، مغرب میں بحر اقیانوس اور جنوبی بعید کے حصے میں بحر منجمد جنوبی کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ بحر ہند ہے۔ دنیا کا تیسرا بڑا سمندر ہے، کل رقبہ 29 ملین مربع میل ہے، شمال کی جانب تنگ اور جنوب کی طرف کھلا ہے۔ چونکہ یہ یوریشیا، افریقہ، آسٹریلیا کے عین وسط میں واقع ہے، اس کے ساحلی علاقے پر دنیا کی کل آبادی کا 2/3 حصہ آباد ہے۔ دیکھیے بچوں، چونکہ یہ ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان میں جنوبی حصے میں موجود ہے، تو یہاں پر دنیا کی سب سے بڑی آبادی پائی جاتی ہے، چاہے وہ ایشیا ہو، چاہے وہ افریقہ ہو اور آسٹریلیا کا مغربی حصہ ہو۔ یہ دنیا کی 2/3 آبادی کا حصہ اس کے اطراف پایا جاتا ہے۔ تجارتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے شمالی کناروں کے ساتھ کئی بحریں اور جھیلیں ہیں۔ ان کے نام بحر عرب، بحر قلزم، خلیج فارس، خلیج بنگال ہیں۔ خلیج عمان اور خلیج عدن بھی اسی میں ہیں۔ اس کے سب سے بڑے جزیرے کا نام مڈغاسکر ہے، جو کہ افریقہ کے جنوب مشرقی حصے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہاں تو بچوں، ہم نے دیکھا 3 بڑے بحر اعظم، بحر الکاہل، بحر اقیانوس اور بحر ہند۔ اس کے علاوہ چوتھا جو بحر اعظم ہے، بحر منجمد شمالی و جنوبی، اس کا بھی ہم مکمل طریقے سے جائزہ نہیں لے سکتے، چونکہ وہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، وہاں پر پانی کم بلکہ برف سے جمع ہوا سمندر ہے، لہٰذا اسے ہم بحر منجمد شمالی اور جنوبی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد بچوں ہم بات کرتے ہیں وہ علاقے جو خشکی سے گھرے ہوئے ہیں، جسے ہم بر اعظم کہتے ہیں۔ خشکی کے وہ بڑے ٹکڑے جہاں پر تمام زندگیاں پائی جاتی ہیں، جس پر میدان ہیں، سطح مرتفع ہے، پہاڑی علاقے ہیں، ان تمام کو ہم بر اعظم کہتے ہیں۔ ہماری زمین پر بر اعظموں کو بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ بر اعظم کتنے ہیں؟ دیکھیے بچوں، دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ایشیا، اس کے بعد افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا، یورپ، آسٹریلیا، یعنی 7 بر اعظم ہیں۔ بر اعظموں کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا، یورپ اور آسٹریلیا۔ چلیے ہم اس کو نقشے میں دیکھتے ہیں کہ کون سا بر اعظم کہاں پر موجود ہے۔ دیکھیے بچوں، یہ دنیا کا خاکہ ہے، وہی خاکہ جس میں ہم نے بحر اعظموں کو دیکھا تھا، اب بر اعظموں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلا بر اعظم ہے ایشیا۔ ایشیا دیکھیے بچوں، دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ شمال مشرق میں سائبیریا سے لے کر نہر سوئس تک، اور یورپ میں دنیا کا سب سے بڑا ملک جو روس ہے، اس کے آدھے حصے یعنی سینٹ پیٹرس برگ سے لے کر جاپان تک، اور نیچے انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ تک، یہ تمام علاقے کو ہم ایشیا کہتے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ دوسرا افریقہ، آپ نے دیکھا کہ یہ افریقہ ہے۔ تیسرا بڑا بر اعظم شمالی امریکہ ہے۔ چوتھا جنوبی امریکہ، پانچواں انٹارکٹیکا۔ یہ وہ بر اعظم ہے جہاں پر زندگی موجود نہیں ہے، یعنی یہاں پر نہ انسان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، یہاں تک کہ یہاں پر درخت وغیرہ جنگلات بھی موجود نہیں ہیں، چونکہ یہ بر اعظم انتہائی برف سے ڈھکا ہوا بر اعظم ہے۔ یہاں پر برف کے طوفان آتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر دیکھیں گے۔ اس کے بعد چھٹا بر اعظم ہے یورپ، اور 7واں سب سے چھوٹا بر اعظم آسٹریلیا ہے۔ تو دیکھو بچوں، آپ نے ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا، یورپ، آسٹریلیا، ہم نے اسے رقبے کے اعتبار سے رکھا ہے، رقبے کے اعتبار سے اس کی ترتیب دی ہے۔ چلیے ہم اس کے بارے میں ایک ایک کر کے جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایشیا پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر ایک کلرفل نقشہ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ یہ روس ہے، جو کہ دنیا کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے۔
یہ ایشیا میں بھی موجود ہے اور اس کا تھوڑا سا حصہ یورپ میں بھی موجود ہے۔ تو روس، منگولیا، چین، یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ دیکھیے بچوں ہرے رنگ میں جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ پاکستان، افغانستان، تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمانستان، اسی طرح سے ایران، عراق، ترکی، سعودی عرب، یمن۔ اگر ہم اس کے مشرقی حصوں میں آئیں گے تو دیکھیے بچوں جاپان، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، تائیوان، ہانگ کانگ، فلیپینس، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ تمام ممالک یہاں پر موجود ہیں۔ اگر اس کا رقبہ دیکھیں گے ہم 1,72,12,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کی آبادی 422,70,67,000 ہے اور ایشیا میں تقریباً 51 ملک پائے جاتے ہیں۔ ایشیا دنیا کا سب سے بڑا زیادہ آبادی والا براعظم ہے۔ یہ زمین کے کل سطحی رقبے کا 8.6%، کل بری حصے کا رقبہ 29.4 اور کل آبادی کا 60% حصے کا حامل ہے۔ اس میں کل 51 ممالک واقع ہیں۔ 2012 کے اقوام متحدہ کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق یہاں کی آبادی 4,22,70,67,000 ہے۔ 4 ارب یعنی 422 کروڑ آبادی یہیں پر موجود ہے۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں، آسمانی مذاہب کا مرکز بھی یہی براعظم، خصوصاً اس کا عرب کا خطہ اور گرد و بیش کا حصہ رہا ہے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ ایشیا دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے جس میں تقریباً 51 ممالک ہیں۔ ملک کسے کہیں گے آپ جانتے ہیں نا بچوں، ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ اسی طرح سے کئی ممالک جس میں جاپان، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، چین، منگولیا، سعودی عرب، یمن، عمان، عراق، ایران، ترکی، ترکمانستان، تاجکستان، روس، ملیشیا، انڈونیشیا، فلیپینس، ہانگ کانگ، اس طرح سے تقریباً 51 ممالک ہمارے براعظم ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اسے دنیا کا سب سے بڑا براعظم بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا بڑا براعظم کون سا ہے بچوں؟ ہاں بالکل درست فرمایا آپ نے، افریقہ۔ افریقہ بھی دنیا کا سب سے بڑے براعظموں میں اس کا نام شمار کیا تھا، دوسرا بڑا براعظم ہے۔ چلیے ہم اس پر تفصیلی طور پر نظر ڈالتے ہیں۔ افریقہ، دیکھیے بچوں افریقہ رقبے کے اعتبار سے 11.7 ملین مربع کلومیٹر کا ہے اور یہاں کی بھی آبادی تقریباً 84,16,26,000 ہے۔ ممالک کتنے ہیں یہاں پر؟ 52 ممالک ہیں، جیسے مصر ہے، لیبیا ہے، الجیریا، نائجیریا، مالی، مراکش، مغربی صحرا، سینیگال، گھانا، ایوری کوسٹ، کیمرون، وسطی افریقہ، سوڈان، ایتھوپیا، صومالیہ، کینیا، یوگانڈا، کانگو، تنزانیہ، مڈغاسکر، موزمبیق، زمبابوے، زامبیا، انگولیا، نمیبیا اور جنوبی افریقہ۔ اس طرح سے 51 ممالک پر مشتمل یہ دوسرا بڑا براعظم ہے۔ افریقہ رقبے کے لحاظ سے کرۂ ارض کا دوسرا بڑا براعظم ہے۔ دلکش نظاروں، گھنے جنگلات، وسیع صحراؤں، گہری وادیوں کی سرزمین، اس میں کل 52 ممالک ہیں۔ آبادی کتنی ہے بچوں؟ 84,16,26,094 یہاں کی آبادی ہے۔ تو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا براعظم ہے۔ تیسرا بڑا براعظم کون سا ہے؟ امریکہ۔ کون سا امریکہ بچوں؟ شمالی امریکہ۔ جی، شمالی امریکہ دنیا کا تیسرا بڑا براعظم ہے اور یہ مشرق میں بحر اقیانوس اور مغرب میں بحر الکاہل سے گھرا ہوا ہے اور نیچے ایک باریک سی پٹی میکسیکو سے لے کر نیچے نکلتی ہے جو جنوبی امریکہ کو ملاتی ہے۔ یہاں پر کئی جزائر موجود ہیں۔ اس کا بھی رقبہ 24.2 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی 55,27,61,000 آبادی ہے اور یہاں پر تقریباً 23 ممالک موجود ہیں۔ یہ دنیا کا تیسرا بڑا براعظم ہے۔ اس کے بعد چوتھا بڑا براعظم کون سا ہے بچوں؟ جنوبی امریکہ۔ یہ دنیا کا چوتھا بڑا براعظم ہے۔ اس میں سب سے بڑا ملک برازیل ہے، اس کے بعد ارجنٹینا، پیرو، کولمبیا، وینزویلا، فرینچ گیانا، چلی، یوراگوے، پیراگوے، پیرو، اس طرح سے تقریباً 14 ممالک موجود ہیں جو دنیا کا چوتھا بڑا براعظم کہلاتا ہے۔ مشہور ہے کہ شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کو 1492 میں کولمبس نے دریافت کیا۔ پانچواں بڑا براعظم کون سا ہے بچوں؟ ہاں، انٹارکٹیکا۔ حالانکہ پانچواں بڑا براعظم ہے رقبے کے اعتبار سے، لیکن وہاں پر آبادی کتنی ہے؟ 0، کوئی آبادی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہاں پر جانور بھی نہیں پائے جاتے، صرف سمندری بحر منجمد جنوبی کے اطراف جو علاقہ ہے، سمندر کے جو کنارے ہیں، وہاں پر کچھ چھوٹے موٹے
جاندار ہمیں نظر آتے ہیں، بقایا وہاں پر کوئی جاندار موجود نہیں ہیں، اسی لیے اسے برفستان کہا جاتا ہے اور خالی بر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 6ویں نمبر کا بر اعظم کون سا ہے؟ یورپ۔ یہ بہت اہم بر اعظم ہے، حالانکہ 6ویں نمبر کا ہے، چھوٹا سا بر اعظم ہے، لیکن یہ دنیا میں بہت زیادہ اپنا اثر و رسوخ رکھنے والا، دنیا میں بہت زیادہ نام کمانے والا بر اعظم ہے، وہ ہے یورپ۔ چلیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یورپ، دیکھیے بچوں، یورپ ایشیا اور افریقہ، مشرق میں ایشیا اور اس کے جنوب میں افریقہ اور اوپر شمالی سمت میں موجود چھوٹا سا بر اعظم جسے ہم یورپ کہتے ہیں، یہ روس، پولینڈ، یوکرین، رومانیہ، سلوواکیہ، جرمنی، فرانس، اسپین، پرتگال، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، بیلجیم، انگلینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، اٹلی، یونان، بلغاریہ، یہ تمام ممالک سے پھیلا ہوا بر اعظم ہے۔ اس میں تقریباً 49 ممالک ہیں اور اس کی آبادی کتنی ہے بچوں؟ 74 کروڑ 21 ہزار اس کی آبادی ہے۔ یورپ، اس میں کل 39 ممالک ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے آسٹریلیا چھوڑ کر دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا بر اعظم ہے۔ اس کا رقبہ 1 کروڑ 40 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، زمین کے کل رقبے کا 2% حصہ بنتا ہے، جبکہ آبادی 74 کروڑ 21 لاکھ ہے، جو کہ دنیا کی کل آبادی کا 11% حصہ بنتی ہے۔ یورپی یونین میں اس وقت 27 ملک ہیں اور ناٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک میں 28 ملک شامل ہیں۔ ہاں تو بچوں، آسٹریلیا سے تھوڑا بڑا لیکن دنیا کے معروف ممالک کا بر اعظم یورپ ہے، جس کے کئی نام آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، جیسے انگلینڈ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یونان ہے، اٹلی ہے وغیرہ۔ اس کے بعد سب سے چھوٹا بر اعظم کون سا ہے بچوں؟ کون سا ہے؟ آسٹریلیا۔ ویری گڈ۔ تو سب سے چھوٹا آخری بر اعظم ہمارا وہ ہے آسٹریلیا۔ چلیے اس کی چھوٹی سی جھلک دیکھ لیتے ہیں۔ آسٹریلیا، دیکھیے بچوں، آسٹریلیا یہ جو نظر آ رہا ہے ہمیں، آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا کا رقبہ بہت زیادہ ہے لیکن آبادی بہت کم ہے۔ آبادی 2 کروڑ 24 لاکھ 85 ہزار 300، یعنی بہت کم آبادی ہے، لیکن رقبے کے اعتبار سے بڑا بر اعظم ہے۔ اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے کوئنسلینڈ، نیو ساؤتھ ویلز، جنوبی آسٹریلیا، ناردرن ٹیریٹری، مغربی آسٹریلیا وغیرہ۔ سمندری کناروں پر بہت بڑے شہر رکھتا ہے، جیسے سڈنی، کمبرا جو کہ آسٹریلیا کا صدر مقام ہے، میلبورن، ایڈیلیڈ، پرتھ، یہ تمام بڑے شہر اس کے سمندر کے کنارے ہیں، جبکہ درمیان میں یہ اتنا زیادہ گھنی آبادی والا بر اعظم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا بچوں انٹارکٹیکا، جو کہ 5واں بڑا بر اعظم ہے لیکن خالی برفستان بر اعظم ہے۔ ہاں تو بچوں، زمینی اشکال، زمینی اشکال کو عام طور پہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا ہے پہاڑ، میدان، سطح مرتفع۔ پیارے بچوں، ہماری درسی کتاب کے اعتبار سے ہمیں صرف 3 حصوں میں ہی بتلایا گیا ہے، ایک ہے پہاڑ، میدان اور سطح مرتفع۔ ان کی کس طرح سے شکل ہوتی ہے چلیے ہم دیکھیں گے تصویر میں۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر جو تصویر نظر آ رہی ہے آپ اس کو بغور سے دیکھ سکتے ہیں، یہ جو اوپر کی تصویر ہے یہ میدان ہے۔ آپ دائیں طرف دیکھیں تو سطح مرتفع کا زمینی خطہ نظر آ رہا ہے اور بائیں طرف پہاڑیوں کی تصویر موجود ہے۔ یہ ہمارے علاقے یعنی تلنگانہ کے علاقے کی پہاڑیوں کی تصویر ہے۔ یہ دیکھیے بچوں، تصاویر میں 3 ارتفاعی خصوصیات ہمیں نظر آ رہی ہیں، میدان، سطح مرتفع کا زمینی خطہ اور تیسرا پہاڑیاں۔ ہمارے ہندوستان کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ ہمالیہ۔ جی، ہمالیہ پہاڑ ہمارے ہندوستان کا سب سے بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے، جو کہ دنیا میں سب سے بڑا پہاڑ مانا جاتا ہے۔ چلیے اس کو ہم تصویر میں دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ہمالیہ۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بلند ترین پہاڑی سلسلے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کا نقشہ ہے، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں شمال مغرب میں جموں کشمیر سے لے کر شمال مشرق میں اروناچل پردیش تک یہ جو پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے اسے ہم کو ہمالیہ کہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان میں مزید پہاڑی سلسلے ہیں، جیسے اراولی پربت جو کہ راجستھان میں موجود ہے، وندھیاچل اور ستپڑا پربت جو کہ ہندوستان کے درمیان میں موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں گے کوہ ہمالیہ کی، یہ اس کی اونچائی تقریباً 8000 میٹر بلند ترین پہاڑی سلسلے ہیں۔ پہاڑی کے بعد ہم بات کریں گے میدان کی۔ میدان بہت اہم ہوتے ہیں اور زرخیز بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر بہت زیادہ آبادی یعنی گنجان آبادی میدانی علاقوں میں ہی رہتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں گنگا سندھ کا میدان بہت ہی مشہور اور بہت ہی زرخیز علاقہ ہے، جہاں پر ہندوستان کی 2/3 آبادی پائی جاتی ہے۔
چلیے اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، ایک تصویر ہے جس میں ہمیں ہندوستان کا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ اسی میں دیکھیے یہ گنگا ندی ہے اور یہ سندھ ندی ہے۔ یہ درمیان کا جو علاقہ ہے یہ تمام کا تمام میدانی علاقہ ہے۔ اگر ہم اسے سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر کے طور پر دیکھیں گے تو کس طرح سے نظر آئے گی بچوں؟ اس طرح سے نظر آئے گی۔ دیکھیے بچوں، یہ ہندوستان کا شمال مشرقی علاقہ ہے جو کہ گنگا کا میدان آپ کے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ اوپر جو نظر آ رہا ہے یہ پہاڑی سلسلے ہیں ہمالیہ کے، جبکہ یہ میدانی علاقہ ہے۔ ہندوستان کا کافی گنجان آبادی والا میدانی علاقہ ہے اور زرخیز سیلابی مٹی جہاں پر موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کاشتکاری بہترین پائی جاتی ہے اور آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح شمالی ہندوستان کے علاوہ جنوبی ہندوستان میں بھی میدانی حصے پھیلے ہوئے ہیں، جس میں مغربی بنگال، اڑیسہ، چھتیس گڑھ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو سے لے کر آپ اسی طرح سے مغرب کی جانب جائیں گے تو کیرلا، کرناٹکا، گوا اور مہاراشٹر، اس طرح کا جو ساحلی علاقہ ہے یہاں پر ساحلی میدان کی طرف بھی کئی ہمیں میدانی علاقے نظر آتے ہیں، جہاں پر دریائیں اپنے ڈیلٹا بناتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر اور مزید زرخیز زمین پائی جاتی ہے، جس سے بہترین پیداوار ہوتی ہے اور وہ علاقہ سرسبز و شاداب نظر آتا ہے۔ نقشے میں کس طرح سے نظر آتا ہے چلیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہ جنوبی ہندوستان کا ہمارے پاس نقشہ موجود ہے، جس میں جو ہرا رنگ نظر آ رہا ہے یہ میدانی علاقے ہیں۔ مغربی بنگال، اڑیسہ، آندھرا پردیش سے لے کر پھر ہم اسی طرح سے نیچے آئیں گے تمل ناڈو، اوپر اگر جائیں گے تو کیرلا اور مہاراشٹر، گجرات، یہ تمام علاقے میدانی علاقے ہیں جو ساحلی میدان ہیں۔ درمیان میں اونچے علاقے جو نظر آ رہے ہیں آپ کو پیلے رنگ میں، یہ سطح مرتفع دکن کا علاقہ ہے۔ سطح مرتفع وہ علاقے ہوتے ہیں جو اونچائی پر مسطح زمین رکھتے ہیں۔ تو بچوں، شمالی ہندوستان میں گنگا سندھ کا میدان ہے تو جنوبی ہندوستان میں ساحلی میدان ہیں۔ اس کے علاوہ سطح مرتفع درمیان میں مکمل طور پر پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جنوبی ہندوستان کی زمینی اشکال ہیں۔ ہاں تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ جو میدان ہیں وہ صرف شمالی ہندوستان میں نہیں بلکہ جنوبی ہندوستان میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ میدان تھوڑے سے ڈھلان ہیں، یعنی مغرب سے مشرق کی جانب کچھ ڈھلان حصے ہیں، تاکہ یہ جو ندیاں بہتی ہیں جیسے گوداوری ہے، کرشنا ہے، یہ تمام دریائیں خلیج بنگال میں جا کر ملے۔ سمندر میں ملنے سے پہلے ڈیلٹا بناتی ہے۔ یہ ڈیلٹا بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، جہاں پر زرخیز سیلابی مٹی پائی جاتی ہے اور پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہترین پیداوار ہوتی ہے۔ چلیے ہم اس کو ایک تصویر میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، سیٹلائٹ سے لی گئی ایک تصویر ہے جس میں گوداوری اور کرشنا کا ڈیلٹا بتایا جا رہا ہے۔ یہ گوداوری ندی ہے جو جا کر خلیج بنگال میں ملنے سے قبل مثلث نما ڈیلٹا بنا رہی ہے۔ اسی طرح سے کرشنا بھی خلیج بنگال میں ملنے سے پہلے ڈیلٹا بناتے ہوئے مل رہی ہے۔ ڈیلٹا کتنے قیمتی ہیں، ڈیلٹا سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ڈیلٹا تلنگانہ کی دو اہم دریائیں گوداوری اور کرشنا مغربی گھاٹ سے بہتی ہیں۔ دریائے گوداوری تلنگانہ میں نرمل ضلع کے باسر میں داخل ہوتی ہے۔ ان دریاؤں میں سطح مرتفع کے کئی دریائیں ضم ہو جاتی ہیں، حتمی طور پر ڈیلٹا بناتے ہوئے خلیج بنگال میں جا گرتی ہیں۔ کیا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں دونوں ندیاں مشرقی ساحلی میدانوں میں مثلث بناتی ہیں، جیسا کہ ہم نے شکل میں دیکھا۔ سمندر میں داخل ہونے سے قبل یہ دریائیں کئی نالوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور ان علاقوں میں ریت اور چکنی مٹی کا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، جسے ڈیلٹا تشکیل دیتی ہے۔ یہ عموماً مثلث نما ہوتے ہیں۔ ہر سال سیلابی پانی اپنے ساتھ مٹی، درختوں کے سڑے گلے پتے، فرسودہ پتے وغیرہ ان علاقوں میں لاتے ہیں۔ اس طرح ہر سال سیلابی پانی ڈیلٹا کی مٹی کو زرخیز بناتا ہے۔ تو بچوں، ڈیلٹا بہت اہمیت کا حامل ہے، چونکہ دریائیں اپنے ساتھ لانے والی زرخیز سیلابی مٹی کے ساتھ ساتھ سڑے گلے پتے اور اپنے ساتھ تمام زرخیز سیلابی مٹی کو بہا کر لاتی ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں جہاں پر یہ نالے بناتے ہوئے سمندر میں جا گرتی ہے تو وہاں پر پانی کی تو وافر مقدار ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو مٹی ہوتی ہے اس میں بھی کافی زرخیزی پائی جاتی ہے، جو کہ قدرتی طور پر زرخیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیداوار میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سطح دوم کے یعنی 6ویں اور 7ویں کے طالب علموں کا عنوان بر اعظم، بحر اعظم اور زمینی اشکال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔